شیطان کے 7 مینار، وہ مقام جو اس زمین پر شیطان اور اس کے لشکر کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ان میناروں کے ذریعے دنیا میں بدی کو کس طرح سے عام کیا جاتا ہے۔ عراق کی قدیم قومیں اس مینار کو مقدس کیوں سمجھتی ہیں، اور ہٹلر کی نازی فوج ان میناروں کی تلاش کیوں کر رہے تھے؟ دوستو، دنیا کے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی مذاہب میں شیطان کا ذکر اس کے مختلف ناموں اور مختلف حالات کے ساتھ ملتا ہے کہ شیطان کس طرح بنی نوع انسان کو بہکاتا ہے اور اس کے کارندے اور چیلے کس طرح کام کیا کرتے ہیں۔ اہل کتاب اور کنانی کے مطابق شیطان دنیا کے 7 مقامات کو اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ مقام دنیا کے مختلف ملکوں اور جزیروں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور شیطان جب سے اس زمین پر آیا ہے یہ مقامات شیطان کے ہیڈ کوارٹر ہیں۔ انہی 7 مقامات کو شیطان کا مینار یا 7 ٹاورز آف ڈیولز کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے درمیان شر پھیلانے اور پوری دنیا میں شر اور فتنے پھیلانے کے بارے میں تمام تر منصوبہ بندی شیطان انہی میناروں میں انجام دیتا ہے۔ اس بات کی تائید نہ صرف اہل کتاب اور قدیم مذاہب کرتے ہیں، بلکہ مسلم صوفیہ اکرام اور محققین بھی ان 7 میناروں کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل دوستوں، ان 7 میناروں کا تعلق آسمان پر دھتکارے کے فرشتے، جسے عزازیل بھی کہا جاتا ہے، اس سے متعلق ہے۔ شیطان کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی اس میں شامل تھے جنہیں فالنگ اینجلز کہا جاتا ہے۔ چنانچہ دوستوں، ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ یہ فالنگ اینجلز اصل میں کون تھے۔ فالنگ اینجلز یا باغی فرشتوں کا ذکر عبرانی بائبل میں تو موجود نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے ایک قدیم آسمانی صحیفے میں اس کا ذکر ضرور ملتا ہے، جس کے مطابق انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی تھی، جن میں لوسیفر نامی ایک ذہین اور خوبصورت فرشتہ تھا جو اللہ کا بہت مقرب فرشتہ تھا۔ لوسیفر تمام فرشتوں کا سردار تھا اور اس کے پاس بے پناہ علوم تھے۔ پھر لوسیفر اپنے علم اور طاقت پر غرور و تکبر کر بیٹھا، لہٰذا وہ خود کو خدا سے برتر کہنے لگ پڑا اور اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی زیادہ بلند کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود کی بڑائی چاہتا تھا۔ لوسیفر نے دوسرے فرشتوں کو بھی خدا کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا، لہٰذا کچھ فرشتوں نے لوسیفر کی بات مان لی اور اس کے ساتھ ہو گئے۔ تب اللہ رب العزت نے لوسیفر اور اس کے باغی فرشتوں کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینک دیا، اور اسی وجہ سے وہ گرائے ہوئے فرشتے کہلائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں زمین پر انسانوں کا نگران یعنی واچر بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن وہ انسانی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ خیال رہے کہ اہل کتاب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ باغی مخلوق فرشتے تھے، لیکن اسلامی عقائد اسے باطل قرار دیتے ہیں، کیونکہ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے۔ البتہ اگر اس واقعے کو حقیقی مان بھی لیا جائے تو وہ گرائے گئے مخلوق جنات، ابلیس یا اس کے ساتھیوں کو کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال بہت سے قدیم عقائد یہ کہتے ہیں کہ فالنگ اینجلز زمین پر کل 7 مقامات پر گرائے گئے تھے، اور یہ وہی 7 مقامات ہیں جنہیں شیطان اپنے مرکز یعنی ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ شیطان کے ان 7 میناروں کے متعلق ایک فرانسیسی مسلمان محقق عبدالواحد یحییٰ نے
کافی تحقیق کی تھی۔ عبد الواحد یحییٰ اسلامک میٹا فزکس کے ماہرین میں سے تھے، جنہوں نے نہ صرف اسلام بلکہ تصوف اور دیگر ایشیائی مذاہب اور عقائد کے متعلق بہت سی کتابیں تحریر کی، جو جدید فلسفے اور میٹا فزکس کے ضمن میں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک مشہور رسالہ المعارفہ ہے، جس کا 20 سے زیادہ یورپی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عبد الواحد یحییٰ نے اپنی تمام زندگی شیطان کے ان 7 میناروں کی تلاش اور تحقیق پر صرف کر دی۔ عبد الواحد نے ان 7 میناروں کے متعلق تفصیلی چیزیں لکھی ہیں اور 7 ان مقامات کی نشاندہی بھی کر دی جہاں وہ مینار موجود ہیں۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا پہلا مینار عرب افریقی ملک سوڈان میں موجود ہے، جہاں قدیم زمانے کے مصر کے فرعونیوں کی حکومت تھی اور جو مصری جادوگروں کی زمین کے نام سے مشہور تھا۔ دوسرا مینار افریقہ کے ہی ایک ملک نائجیریا میں ہے، جہاں کبھی قدیم انسانی قبائل آباد ہوا کرتے تھے۔ شیطان کا تیسرا مینار ملک شام میں ہے، جہاں قدیم فونیشین لوگ آباد تھے، جو کبھی قد آور اور دیگ قامت انسانوں کا مسکن تھا۔ عبد الواحد کے مطابق شیطان کا چوتھا مینار ترکستان میں، جبکہ 5واں اور 6واں مینار روس کے برفانی پہاڑی سلسلوں میں مزید شمال یعنی سائبیریا کے ویران علاقوں میں واقع ہے۔ شیطان کا 7واں مینار دنیا کی قدیم ترین سرزمین میسوپوٹامیہ یعنی عراق میں موجود ہے۔ یہ 7واں مینار ہی باقی تمام میناروں کو کنٹرول کرتا ہے اور تمام تر شیطانی منصوبے اسی مینار کے اندر ہی بنائے جاتے ہیں۔ شیطان کے 7 میناروں کا تصور صرف یہود و نصارہ کے ہی کتابوں میں موجود ہے۔ ان کے ساتھ ایک قدیم مشرقی مذہب میں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے، جسے یزیدی مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یزیدی مذہب دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، جو ایران یعنی قدیم فارس میں موجود تھا۔ یزیدی عقائد کے مطابق یزدان یعنی خداوند نے اس کائنات کو بنایا اور پھر 7 بڑے فرشتوں کو پیدا کیا، جو اس کے سب سے زیادہ فرما بردار تھے، جن کے نام دردائد، جبرائیل، عزرائیل، میکائیل، عزازیل، اسرافیل اور ملک طاؤس تھا۔ ان میں ملک طاؤس سب سے زیادہ مقرب فرشتہ تھا، جسے بہت سا علم اور طاقت عطا کی گئی تھی، لیکن جب ملک طاؤس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو یزدان نے طاؤس کو جہنم میں ڈال دیا۔ طاؤس اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوا اور اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ گئی، لہٰذا خداوند نے اسے معاف کر دیا۔ اور یہ ملک طاؤس کوئی اور نہیں بلکہ ابلیس شیطان ہی تھا، اور یزیدی اسی شیطان کی پوجا کرتے ہیں جس کی شبیہ وہ کسی مور یا سانپ کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ یزیدیوں کا بھی ماننا ہے کہ ملک طاؤس یا شیطان دنیا میں اپنی حکومت 7 مختلف مقامات سے چلاتا ہے اور وہ ان میناروں کو مقدس مانتے ہیں۔ انہوں نے عراق کے شمالی حصوں میں ان 7 میناروں کی فرضی عمارتیں بھی بنا رکھی ہیں، جس کی زیارت ہر یزیدی پر فرض ہے۔ ہر زمانے میں مختلف سلطنتوں اور حکومتوں نے اس جگہ سے یزیدیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب ناکام رہے اور ہزاروں سالوں سے یزیدی قوم اسی جگہ پر آباد ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یزیدی جس مقام پر آباد ہیں، یہ جگہ ملک طاؤس کی سرزمین ہے، جہاں اس کا 7واں مینار قائم ہے، جس کی حفاظت یہ یزیدی کرتے ہیں۔ سال 2006 میں جب امریکی فوج عراق پر قابض ہوئی تھی تو امریکی فوج کے سپاہیوں نے بتایا تھا کہ کردستان اور عراق کے یزیدی علاقوں میں انہوں نے ایک عجیب و غریب مخلوق کو کئی بار دیکھا۔ جب انہوں نے اس مخلوق کی تلاش کی تو انہیں اس مقام پر نہ تو کوئی ثبوت ملے اور نہ ہی قدموں کے نشان۔
جہاں انہوں نے اسے دیکھا تھا۔ فوج کے سپاہیوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے جب انہوں نے انسان نما لمبے قد کی مخلوق کو دیکھا، لیکن جب وہ اس کے قریب گئے تو وہ ہوا میں بکھر کر غائب ہو گیا۔ مقامی مسلمان اسے ہول جن کہا کرتے تھے، جبکہ یزیدیوں کا ماننا تھا کہ وہ اصل میں ملک طاؤس تھا جو اس علاقے میں رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً نظر آ جاتا ہے۔ عبدالواحد نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ 7 مقامات ایک دوسرے سے کسی منفی قوت کے تحت جڑے ہوئے ہیں۔ یہ شیطانی قوت زمین پر ایک مقناطیس کی طرح ہے۔ کین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ 7 مینار جس جگہ پر موجود ہیں وہاں سے دراصل دوسری دنیا کے دروازے کھلتے ہیں، جنہیں جدید سائنس پورٹل کا نام دیتی ہے۔ ان پورٹل سے خلائی مخلوق، جنات اور شیاطین اس دنیا میں آتے ہیں، جنہیں وہاں کے مقامی باشندوں نے دیکھنے کے کئی واقعات بیان کیے ہیں۔ مغربی محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ سال 1940 میں جب ہٹلر کی نازی افواج نے دنیا میں تباہی پھیلائی تھی تو نازی سائنسدانوں اور ماہرین نے ان 7 میناروں کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی اور اس مینار کو کھوج نکالنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے، مگر 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے نتیجے میں نازی تباہ و ہلاک ہو گئے۔ لیکن آج بھی بہت سی تنظیمیں ان 7 میناروں کے تلاش میں سرگرداں ہیں، جو اس دنیا میں برائی کا سب سے بڑا منبع ہے، جہاں تک پہنچ کر نہ جانے کن کن شیطانی طاقتوں اور قوتوں سے جڑا جا سکتا ہے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک